السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز سرکار یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے جڑی ہوئی کچھ بہت بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ غریب نواز سرکار کا ایک بہت بڑا کرشمہ بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے، اور ہمارے بھارت دیش کے پردھان منتری سے جڑی ہوئی بھی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم، سکھ، عیسائی ہو۔ ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ابھی حالات بڑے نازک بنے ہوئے ہیں، کبھی گینواب مسجد کو لے کر، تو کبھی تاج محل کو لے کر، تو کبھی قطب مینار کو لے کر، اور دوستو حد تو تب پار ہو گئی کہ جس بارگاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو وہاں جاتا ہے وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتا۔ ہر مذہب کا ماننے والا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہر مذہب کا ماننے والا آپ کی بارگاہ میں جاتا ہے، منتیں مانگتا ہے، اور یقیناً ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور دوستو، یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں زیادہ تر مسلمان نہیں، زیادہ تر غیر مسلم جاتے ہیں، اور ان کی منتیں پوری بھی ہوتی ہیں۔ اور اس چیز کے بارے میں یقیناً ہر کوئی مانتا ہے کہ کرسی پہ چاہے کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز سرکار کی حکومت صرف اجمیر پر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان پر ہے، اسی لیے ہر مذہب کا ماننے والا آپ کا احترام کرتا ہے۔ اور ویسے بھی ولیوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، اسی لیے ہر کوئی خواجہ غریب نواز سرکار سے محبت کر رہا ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کرامت کے بارے میں کہ خواجہ غریب نواز سرکار کی اتنی بڑی کرامت ہے کہ آپ کے بیٹھائے ہوئے اونٹ کو کوئی اٹھا نہ سکا، تو پھر آپ کی بارگاہ کو کوئی کیسے اکھاڑ سکتا ہے؟ آپ کے بیٹھائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے یہاں سے نکال سکتا ہے؟ میرے پیارے دوستو، میں آپ سبھی کو بتاتا چلوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ راجستھان کے مہارانا پرتاپ سینا نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ اتنا بڑا دعویٰ کہ یقیناً بہت زیادہ حیران کرنے والا ہے، کہ جس کو سننے کے بعد ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی تمام کے تمام جو تھے وہ بہت حیران ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے کہ ابھی گینواب مسجد کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، یہاں تک کہ تاج محل کے اوپر، کبھی قطب مینار پر، تو کبھی کس چیز کے اوپر، اور سب سے بڑی بارگاہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں، یقیناً اپنی مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں دوستو جب یہ بات سنی گئی تو یقیناً لوگ بڑے حیران و پریشان ہوئے، لیکن دوستو آپ کو بتا دوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ درگاہ انجمن کمیٹی نے اس بات کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ مہارانا پرتاپ سینا نے یہ دعوے کیے تھے، ان کو ہم سرے سے خارج کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو بارگاہ ہے 800 سال پرانی بارگاہ ہے، ایسے وقت میں یہاں پر کوئی مندر موجود نہیں تھا، اور یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں مندر کے نشان ہونے کے، اصل میں خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں ایسا کوئی بھی نشان موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے جب مہارانا پرتاپ سینا کی ایک سدسیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا، کیا آپ خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کبھی گئے ہیں؟ تو ایسے وقت میں دوستو جس نے یہ بڑا دعویٰ کیا تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں کبھی بھی خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں کبھی بھی حاضری دینے کے لیے نہیں گیا۔ مجھے میرے ایک سدسیہ نے کچھ فوٹو شیئر کی تھی، اسی کے اوپر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ اصل میں کوئی بارگاہ نہیں بلکہ مندر ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، یقیناً یہ خواجہ غریب نواز سرکار کی بڑی شان ہے کہ اگر ان کے بارگاہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو یقیناً وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتا دوں، جس تصویر کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، جس نشانی کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ یہ مندر کا نشان ہے، اصل میں وہ خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ
में नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह से कुछ दूरी पर जिस जगह को 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है वो उस जगह पर मौजूद है, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह से काफ़ी दूरी पर है। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा बताया ये भी जाता है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये 2.5 दिन के अंदर तैयार किया गया है। इसके ऊपर भी कई तरह की बातें कही जाती है, लेकिन फ़िलहाल जिस निशानी के बारे में बात की जा रही थी कि ये मंदिर का निशान है, तो असल में दोस्तों वो 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर मौजूद है। और दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह से ये जो निशान है कोसों दूर है। यकीनन दोस्तों इस चीज़ को लेकर कि ये जो निशानी के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि ये मंदिर का निशान है, ये ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह से बहुत दूरी पर है और यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह से कोई भी संबंध नहीं है। दरगाह के अंजुमन कमेटी के सदस्य ने ये बात साफ तौर से कह दी, इसीलिए उन्होंने खुले तौर पर इस बात को खारिज कर दिया है। और दोस्तों इस तरह की बातें सामने आई हैं तो ऐसे वक्त में ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह में पुलिस प्रशासन को एक्टिव कर दिया गया है ताकि वहाँ के हालात किसी भी तरह से नाजुक न बने। यहाँ तक कि दरगाह अंजुमन कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने ये बात कही है कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जो है वो हर साल बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज सरकार में चादर को पेश करते हैं, तो उनकी आस्था भी इससे जुड़ी हुई है। सिर्फ हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े अमीर तरीन लोग आपकी बारगाह में आते हैं और चादर को पेश करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मुरादें भी पूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की बातें उन्होंने कही है और उन्होंने ये बात भी कही है कि जिन्होंने भी ये खोखले दावे किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे हैं। इस तरह की झूठी बातें लेकर भी आते हैं लोग ताकि उनको झूठी शोहरत मिल सके। बहरहाल दोस्तों आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।